الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوا کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی حیران کن طور پر صحت یاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی دم کرنا صرف روایتی عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ رکیے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ اسلامی طریقہ جو بیماری میں صرف تسلی نہیں بلکہ شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی فراہم کرتا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی۔ جہاں جدید سائنس دوا کے ذریعے علاج کرتی ہے، وہیں دین اسلام انسان کو دعا اور دم کے ذریعے سکون اور شفا عطا کرتا ہے۔ دم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ایک روحانی علاج کا ذریعہ ہے، جسے ہم نے شاید ایک رسم یا بزرگوں کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے۔ آج کے دور میں ہم دوا پر مکمل انحصار کر چکے ہیں، لیکن جب دوا کام نہ کرے، رپورٹس نارمل ہوں، ڈاکٹر حیران ہوں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بیماری صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دم کا عمل جسے ہم نے غیر اہم سمجھا، وہی ہمارے لیے آخری سہارا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات شفا کا ذریعہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کر کے صحابہ کرام کو صحت یاب ہوتے دیکھا۔ دم ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگی جاتی ہے، کوئی وسیلہ، کوئی دوا درمیان نہیں، صرف یقین، دعا اور اللہ کی رحمت۔ بیماری بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات گناہوں کا کفارہ، اور بعض دفعہ نظر بد یا کسی روحانی اثر کا نتیجہ۔ ایسے میں صرف گولیاں اور انجیکشن کافی نہیں ہوتے، انسان کو روحانی شفا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی دوا کام نہیں کرتی، کوئی علاج اثر نہیں کرتا، تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بیماری کا ایک اور پہلو ہے، وہ جو نظر نہیں آتا لیکن اثر ضرور کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ دم کیسے کریں؟ یہ ایک سادہ مگر طاقتور عمل ہے، لیکن شرط ہے اخلاص اور سنت کا طریقہ۔ نمبر 1، پاکیزگی کا خیال رکھیں، یعنی کہ وضو ہو۔ نمبر 2، قرآنی آیات یا مسنون دعا دل سے پڑھیں۔ نمبر 3، مریض پر یا پانی پر دم کریں۔ نمبر 4، یقین رکھیں کہ شفا اللہ ہی دے گا۔ یاد رکھیں، دم تبھی مؤثر ہوتا ہے جب ہم دل سے پڑھیں، صرف زبان سے نہیں۔ دم کا اثر لمحوں میں بھی ہو سکتا ہے اور دنوں میں بھی، لیکن یہ دل کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کی تعداد پر۔ اگر دم الفاظ کا کھیل ہوتا تو ہر کوئی پڑھ کر فوراً شفا پاتا، لیکن اصل راز ہے دل کی گہرائی، نیت کی سچائی اور اللہ سے رابطے کی مضبوطی۔ اب وقت ہے آپ کو بتانے کا وہ خاص روحانی طریقہ جو بیماری میں دم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا یا اسے کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی زخم ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلی زمین پر لگاتے۔ یہ کہہ کر راوی حدیث حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر لگائی، پھر اسے اٹھایا اور پڑھا، بسم اللہ تربت اردینا بریقات بعدنا لیشفی به سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، ہماری سرزمین کی مٹی ہم سے کسی شخص کی تھوک سے مل کر ہمارے رب کے اذن سے ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ سامعین، کبھی مایوس مت ہوں، کیونکہ ہمارا رب الشافی ہے، وہ جو شفا دیتا ہے بنا کسی واسطے کے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی علاج کام نہیں کر رہا تو ایک بار خالص نیت کے ساتھ اللہ کے کلام سے دم کر کے دیکھیں، معجزہ آپ کی دہلیز پر ہوگا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ اس روحانی علم کی قدر کرتے ہیں۔ نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں، کیا آپ نے کبھی دم کروایا؟ کیا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ یا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو صرف الحمدللہ لکھ دیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں ایسی ہی روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔